الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ نے توحید کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی کہ جو آدمی اللہ کو ایک نہیں مانتا، درجنوں بتوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک غلام ہے اور اس کے 1 درجن آقا ہیں، 1 درجن مالکان ہیں۔ اب وہ غلام بیچارہ کس کس کی مانے گا، کس کس کی سنے گا؟ ایک اس کو ایک طرف کھینچے گا، دوسرا دوسری طرف کھینچے گا۔ اس کے بالمقابل وہ غلام سہولت میں ہوتا ہے جو فرد واحد کی ملکیت میں ہو، بس ایک آدمی کے مطابق اس نے اپنے آپ کو مرتب کرنا ہے، اسی کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے سہولت ہوتی ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو وہ ایک اللہ کے احکام پہ چلتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی درجنوں معبودوں کو مانے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی بھی ہو، تو ایک معبود کچھ کہے گا، دوسرا کچھ کہے گا، تو وہ بیچارہ پریشان رہے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ توحید انسان کی دنیاوی زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے، درجنوں جگہوں سے اسے نکال کر ایک سجدہ گاہ میں، ایک مسجد میں اس کو لے آتی ہے جہاں وہ ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم سب نے میرے پاس آنا ہے اور یہاں پھر تمہارے معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق تم پامال کرتے رہتے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے مقدمات پیش ہوں گے اور اس کا فیصلہ ہوگا۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے اور اس کے تعارف میں آپ سن چکے ہیں کہ مکی صورتوں کے اسلوب کے مطابق یہاں بھی بنیادی عقائد کا بیان ہے، لیکن امتیاز یہ ہے کہ اس صورت میں زیادہ تر جو زور بیان ہے وہ توحید سے تعلق رکھتا ہے۔ توحید کے بارے میں اللہ نے مختلف مثالوں کے ساتھ اور مختلف اسالیب کے ساتھ اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ فمن اظلم، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وکذب بالصدق، اور سچ کو جھٹلاتا ہے، اذ جاءہ، جب وہ اس کے سامنے آئے۔ اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچی بات اس کے سامنے آئے تو وہ اس کو جھٹلا دے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، الیس یہاں حمزہ سوالیہ ہے، استفہامیہ، اور لیس نافیہ ہے۔ الیس کیا نہیں ہے، فی جہنم جہنم میں، مثوی ٹھکانہ، للکافرین کافروں کے لیے، کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ یعنی جو آدمی اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا مطلب کہ اللہ کے احکام کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ کے احکام کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ اس کو سچ نہیں مان رہا، تو وہ علیاذ باللہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنے سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ اگر ایک آدمی پیغمبر نہیں ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، تو اس سے بڑا بہتان بھی کوئی نہیں ہے۔ اور ایک برگزیدہ پیغمبر اللہ کا برحق پیغمبر ہے، اللہ نے اس کو مبعوث فرمایا ہے، وہ معجزات کے ذریعے لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کو واضح کر دیتا ہے، اور اس کی سچائی کو، اس کی پاکیزہ سیرت کو دیکھتے ہوئے، اس کو پیغمبر دل سے مانتے ہوئے بھی لوگ اس کا تعصب کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، تو اس انکار کرنے والے سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہی یہ ہے کہ کوئی آدمی پیغمبر کی بات کو جھٹلائے۔ پیغمبر کی بات کو جھٹلانے کا مطلب اللہ کو جھٹلانا ہے، تو اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ اور یہ ظلم وہ پہلے اپنے آپ پہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے، پھر سوسائٹی پہ کرتا ہے۔ سوسائٹی پہ کیسے کرتا ہے کہ جب وہ خود ظالم ہے تو اولاد کو بھی اسی راستے پر چلائے گا، ان کی زندگی تباہ کر دے گا۔ اپنے دوست احباب جہاں وہ بیٹھتا ہے تو اس کی ذات سے وہ شرک کا جو شر ہے وہ ہر جگہ پھیلے گا۔ تو گویا اس کا ظلم اس کے اوپر بھی ہے اور دوسروں تک بھی متعدی ہے۔ تو ایسے شخص سے بڑا ظالم کون ہو؟ تو یہی بات بتائی گئی کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اور سچی بات اس کے پاس آ چکی ہے وہ اس کو جھٹلا رہا ہے، تو اس سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہے۔ اور ایسے ظالموں کے لیے پھر جہنم ہی ٹھکانہ بنتی ہے۔
والذی جاء بالصدق، اور جو لوگ سچی بات لے کر آئیں، وصدق بہ، اور خود بھی اسے سچ مانے، اولئک ھم المتقون، یہ ہیں جو متقی ہیں۔ اب یہ اس کا عکس ہے۔ پہلے فرمایا گیا کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھ دے، سچی بات کو جھٹلائے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ جو سچ لے کر آئے اور پھر اس کی تصدیق کرے، تو اس سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ تقوی کا راستہ ہے، اور وہ جو پہلے بتایا گیا وہ ظلم کا راستہ ہے۔ والذی جاء بالصدق، جو سچ بات لے کر آئے، مراد اس سے پیغمبر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بات لے کر آئے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے۔ وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کریں۔ بعض حضرات نے اس سے مراد بھی پیغمبر کی ذات مبارکہ لی ہے، کہ پیغمبر جو پیغام لے کر تشریف لاتے ہیں تو پہلے خود اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس کے مفہوم کو عام رکھا ہے کہ ہر وہ آدمی جو پیغمبر کی بات لے کے اٹھتا ہے، اس کی دعوت آگے پھیلاتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے وہ حضرات شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے غار حرا میں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے جب گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے آپ کے گھر والے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو سنا۔ اس وقت آپ کے گھر میں کون تھے؟ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے افراد میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ پھر آپ کی صاحبزادیوں میں حضرت رقیہ تھی، حضرت ام کلثوم تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اسی طرح آپ کی جو دائی خاتون تھی ام ایمن، جو آپ کے والد ماجد کی خدمت کرتی آ رہی تھی، اور اس کے بعد بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کا فرض انجام دیتی آ رہی تھی، وہ بھی آپ کے گھر میں تھی۔ اسی طرح آپ کے کچھ غلام تھے۔ تو یہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ تھا، آپ کے گھر کے افراد تھے۔ آپ کی جو بڑی صاحبزادی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ان کی رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، جو اس وقت پیدا ہوئی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 30 برس تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بعثت 40 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ تو گویا وہ بعثت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئی تھی، اور بعثت سے پہلے ہی ان کی رخصتی ہوئی تھی۔ گویا 10 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہو گئی تھی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں تھی، اور باقی صاحبزادیاں اور اہل بیت موجود تھے، اور آپ کے گھر میں اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا حضرت ابو طالب کے حالات کو دیکھا، کہ چونکہ وہ سردار تھے، اور اس زمانے میں سردار کے پاس لوگ اپنی حاجات لے کے آتے تھے، اور سردار ان حاجات کو پورا کرتا تھا، یہ عرب روایات کا حصہ تھا۔ اور بعد میں بھی یہ مختلف لوگوں میں، جو مختلف علاقوں میں قبائلی کلچر ہے، تو وہاں سردار اپنے قبیلے کے افراد کی حاجات پوری کرتا ہے۔ تو جناب ابو طالب یہ قوم کے سردار تھے، اب بنو ہاشم کے، تو لوگوں کی حاجات پوری کرنے کی وجہ سے اور مہمان نوازیوں کی وجہ سے ان کے حالات کچھ تنگ تھے معاشی طور پہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ یہ مکی زمانے سے بچپن سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے تشریف لاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت گھر والے مسلمان ہوئے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بچپن ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ حضرات ابتدائی طور پر مسلمان ہونے والوں میں تھے۔ حضرت زینب کے بارے میں نے عرض کیا کہ وہ اس وقت رخصت ہو چکی تھی، خاوند کے گھر میں رہتی تھی، اور بعد میں جیسے ہی انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعوت کا آغاز فرمایا ہے تو وہ فوری طور پر مسلمان ہو گئی۔ ان کے خاوند ابو العاص اس وقت تجارتی سفر پر گئے ہوئے تھے، وہ تاجر تھے، تو وہ ان کی عدم موجودگی ہی میں سنتے ہی فوراً مسلمان ہو گئی، ابتدائی مسلمان ہونے والوں میں سے تھے۔
ابو العاص جب واپس آئے تو انہیں کچھ پس و پیش ہوا اسلام قبول کرنے میں۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچ ہے، لیکن بہرحال خاندان کی وجہ سے یا جس طرح بھی تھا، لیکن ابھی ان کا دل اسلام کی طرف مائل نہیں ہوا تھا۔ بعد میں حضور علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے بعد ایک موقع پر وہ تجارتی مال لے کر جا رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی سفارش پر ان کو آزاد فرمایا، تو اس موقع پر پھر وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ ابتدائی حضرات تھے جو آپ کے گھر والے تھے، جنہوں نے فوری طور پر آپ کے پیغام کی تصدیق کی۔ اور بیرونی دنیا میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کہ آپ کے رفیق تھے اور آپ کو جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سچ کے سوا کچھ نکلتا نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ حضرات اس سے مراد ہیں جو بالکل اولین زمانے میں مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کی۔ اور میں نے عرض کیا کہ بعض حضرات نے اس کو عام رکھا ہے، اس کے مفہوم کو، کہ اس میں ہر وہ آدمی شامل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور آپ کی دعوت کو لے کر آگے بڑھتا ہے، گویا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو سچ لے کر لوگوں کے پاس جاتا ہے اور اس سچ کی وہ پہلے تصدیق بھی کر چکا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم المتقون، کہ یہ لوگ کیا ہے؟ متقی ہیں، اور ان کا انعام کیا ہے؟ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کو اپنے پروردگار کے پاس ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ تمنا کریں گے، جو وہ چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے نیک لوگوں کا بدلہ۔ اپنے رب کے پاس سے ہر چیز ملے گی، اس میں جنت جانے کی قید نہیں ہے، بلکہ جیسی ہی ان کی آنکھ بند ہوگی وہ قبر میں جائیں گے تو گویا اپنے رب کے پاس ہوں گے، تو رب کے پاس سے ان کو ہر انعام ملے گا، اور بعد میں حشر کے فیصلوں کے بعد جب وہ جنت چلے جائیں گے پھر تو جنت کے تمام انعامات ہوں گی ہی ان کے لیے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ، تاکہ اللہ جل جلالہ ان پر سے ان کی طرف سے کفارہ کر دے یا کفارہ بنا دے، کن چیزوں کو؟ اسوأ، وہ برے کام، ان برے کاموں کو، الذی عاملوا، جو انہوں نے کیے، تاکہ انہوں نے جو بدترین کام کیے تھے اللہ ان کا کفارہ کر دے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اللہ جل جلالہ انہیں اجر عطا فرمائے، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان بہترین کاموں کا جو وہ کرتے رہتے تھے، اور جو بہترین کام کرتے رہے تھے ان کا ثواب انہیں عطا فرمائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی مسلمان ہونے والے کو یہ انعام دیتا ہے کہ اس سے پہلے جو اس نے اگر کوئی غلط کام بھی کیے تھے اس وقت اس کو معلوم نہیں تھا، تو اللہ جل جلالہ بعد کے نیک اعمال کو اس کے پہلے کے برے اعمال کے لیے کفارے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، ان کا حساب نہیں ہوتا، اور بعد میں اس نے جو نیک اعمال کیے تھے حساب میں وہی شامل ہوتے ہیں، اور ان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی پھر انہیں بڑے مراتب عطا کرتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ چونکہ مکی زمانے کی آیات ہیں، اور اس زمانے میں کفار مسلمانوں کو ڈراتے رہتے تھے کہ اگر تم لوگ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہو گے تو ہمارے بت ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ پہلے انبیاء کو بھی اسی طریقے سے ڈرایا جاتا رہا ہے کہ تمہارے اوپر جو حالات آئے ہیں وہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، ہمارے بتوں نے تم سے بدلہ لیا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اپنے معبودان باطل سے مسلمانوں کو ڈراتے تھے۔ تو یہاں اللہ یہی فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے غیر سے تمہیں آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ کے جو متبعین ہیں، جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شر سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ آپ کو اس کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا جو دیگر معبود ہیں یہ آپ لوگوں کو ان سے ڈراتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے، راہ راست پر لے آئے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اسے کوئی راستے سے بھٹکانے والا نہیں۔
میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو راستے سے بھٹکانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے زبردستی اسے راستے سے بھٹکا دی، اور کسی کو ہدایت پر لانے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے زبردستی ہدایت دے دی گئی، بلکہ اللہ نے ہدایت کے راستے بنائے۔ اس کی تفصیل پہلے بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے تو یعنی اللہ نے ہدایت کا ایک انتظام کر رکھا ہے، ایک تکوینی نظام بنایا ہوا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی روح کو عالم ارواح میں حاضر کر کے اللہ نے اسے اقرار لیا ہے، اس سے اقرار لیا ہے کہ الست بربک، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ عالم ارواح سے ہی انسان کو بتایا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ چیزیں انسان کو یاد نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اس کے لاشعور پر ضرور اثر انداز ہوتی ہوں گی، اور جن کا لاشعور اور جن کا جو شعور ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے تو وہ لاشعور کی چیزیں بھی ان کو یاد آتی ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے حالات موجود ہیں کہ جو کہا کرتے تھے کہ ہمیں وہ وعدہ یاد ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہدایت کا جو انتظام ہے، یعنی ہدایت کے نظام کا جو پہلا اقدام ہے، وہ تو عالم ارواح کا وعدہ ہے۔ اللہ نے بتایا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ پھر جب انسان دنیا میں آتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، طریقہ کار مقرر کیا ہے اللہ نے۔ اب یہ اذان کی آواز بھی ضرور اس کے لاشعور کو متاثر کرتی ہے، چاہے بچے کو پتہ نہ چل رہا ہو اور بعد میں اس کو یاد بھی نہ ہو۔ اب اس کے بعد جب وہ آنکھ کھولتا ہے، شعور کی دنیا میں آتا ہے، تو اللہ نے ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ اس کو عقل دے رکھی ہے، وہ گرد و پیش پر غور کر کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ کائنات کی پیدائش پر غور و فکر کرے، اپنے اوپر غور و فکر کرے، تو عقل استعمال کرنے کے نتیجے میں وہ نیک راستے پر جا سکتا ہے۔ یہ تو اس کے اندرونی صورتحال ہے کہ اس کے اندر اللہ نے کس طریقے سے ہدایت کے آثار اور اسباب رکھے۔ پھر باہر اگر وہ دیکھے تو اللہ نے ہدایت کی کتاب بھیجی ہے، پیغمبر بھیجے ہیں، پھر پیغمبر کے جانشین موجود ہوتے ہیں، ہر زمانے میں صلحاء علماء ہوتے ہیں جو کہ انبیاء علیہ السلام کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، نیک ماحول ہوتا ہے، نیک لوگ ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ملا کر ایک انسان راہ راست پر چلتا ہے، اور جب انسان ان تمام چیزوں کو بروئے کار لاتا ہے، یعنی عقل کو بروئے کار لائے اور خارجی دنیا میں موجود ہدایت کے اسباب سے فائدہ اٹھائے، تو پھر وہ ہدایت پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ہدایت کے ان اسباب سے فائدہ ہی نہ اٹھائے، اللہ نے اسے اسلام کی فطرت دے کر بھیجا تھا، لیکن اس نے عالم ارواح کے اس وعدے کو بھی بلا دیا، اس کے اثرات کو بھی زائل کر دیا، اور بیرونی دنیا کا جو غلط ماحول تھا اس میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ سب سے پہلا ماحول تو والدین کا ہوتا ہے، اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت لے کے، لیکن والدین اسے یہودی یا مجوسی بنا دیتے۔ گویا بیرونی ماحول میں سب سے پہلا کردار تو والدین کا ہوتا ہے نا، کہ والدین بچے کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ تو بیرونی ماحول اگر اس پہ غلط طریقے سے اثر انداز ہو، اپنی عقل کو وہ استعمال نہ کرے، برے راستے پر چل پڑے اور واپسی کی کوشش بھی نہ کرے، اسی راستے پہ چلتا رہے، اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے، پھر اسے کوئی چیز ہدایت پہ لانے والی نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہی بات فرمائی گئی کہ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہے، یعنی اس نے تمام تر ہدایت کے اسباب کو فراموش کر کے غلط راستے پہ چلنا شروع کر دیا، اور ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے واپسی نہیں ہے، پھر اسے ہدایت نہیں ملتی۔ اور جو آدمی نیک راستے پر چلتا ہے اور عزم کر کے رہتا ہے کہ میں نے نیک راستے پر چلنا ہے، تو اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، شیطان بھی نہیں بھٹکا سکتا۔ شیطان عارضی طور پر اس کو غافل کر سکتا ہے، لیکن وہ فوری طور پر توبہ کر کے واپس آ جائے گا۔ توبہ کی صورت میں انسان کے پاس بڑا کارگر ہتھیار ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ نے شیطان کو بڑی طاقتیں دی ہیں۔ شیطان انسان کے جسم میں رگوں کے ذریعے گردش کرتا ہے، اس کے خون میں شامل ہو کے اس کے دل پہ جا کے وار کرتا ہے۔ اتنا طاقتور دشمن ہے۔ اس طاقتور دشمن کے مقابلے میں اللہ نے اس انسان کو توبہ کی صورت میں ایسا ہتھیار دیا ہے کہ شیطان اگر 100 برس بھی اسے بھٹکاتا رہے، 101ویں برس میں اگر وہ آدمی سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ توبہ کا ایک لمحہ شیطان کے 100 برس کی کرائی پر پانی پھیر دیتا ہے۔ تو توبہ کی صورت میں اللہ نے بندہ مومن کو یہ ہتھیار دے رکھا ہوتا ہے۔ تو جو آدمی اس کی طاقت کو سمجھتا ہے، اسے پھر کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی۔ وقتی طور پہ غافل ہو سکتا ہے لیکن گمراہی پر برقرار نہیں رہتا ہے۔
تو فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ راہ راست پر لے آئے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اسے راستے سے کوئی بھٹکانے والا نہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کہ اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ یہ بات پہلے بھی بارہا آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اہل مکہ ہمارے زمانے میں موجود دہریوں کی طرح اس درجے کے بدبخت نہیں تھے کہ سرے سے اللہ ہی کو نہ مانے۔ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، پھر آگے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ سب کیا ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے شریک ہیں، یہ فلاں کام میں، یہ فلاں کام میں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ تک ہمیں قریب لے جائیں۔ غلطی ان کی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی سفارش باہر صورت سنی جائے گی، اس لیے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ ایک اللہ کو وہ مانتے تھے، تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ آپ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ یہ نہیں کہیں گے لات نے پیدا کیا یا عزا نے پیدا کیا یا منات نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کو پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، هل هن کاشفات ضری، تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے نقصان کو ختم کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمہ، یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے، هل هن ممسکات رحمتی، تو کیا اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ یعنی آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں ان سے کہ اچھا تم ان بتوں کو پکارتے ہو، اگر اللہ کی جانب سے کسی کے اوپر کوئی برائی آئے، یہ بت اس کی برائی کو دور کر سکتے ہیں، اس کی بھیجی ہوئی برائی کو؟ اور اگر اللہ کی جانب سے کسی کو کوئی خوشی ملے تو یہ بت سارے مل کر بھی اللہ کی بھیجی ہوئی اس خوشی کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اور تم بھی یہ سمجھتے ہو، تو پھر کیوں ادھر ادھر جا رہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے کیونکہ آپ کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے تھے۔ تو بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ مثلا ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کی گئی کچھ نصیحتیں منقول ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے گی اللہ اس کو دور کر دے گا۔ اور دیکھو، یاد رکھو، جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو، اور جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگو۔ اور یاد رکھو کہ اگر کائنات کی تمام لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں لیکن اللہ تمہیں خیر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ساری دنیا مل کر وہ خیر دور نہیں کر سکتی۔ اور اگر اللہ کی جانب سے تمہارے اوپر کوئی آزمائش آنی ہو تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس کو دور کر سکے تو دور نہیں کر سکتے۔ تو یہی یعنی اسی آیت کا مفہوم ہے ان نصیحتوں میں کہ دیکھو، انسان یہ تصور کر لے کہ میرے اوپر جو بھی آزمائش آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی اس کو دور نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ کی طرف سے خیر آنی ہے تو ساری دنیا مل جائے تو اس کو دور نہیں کر سکتے۔ تو آدمی جب ان تصورات کو مضبوط کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح انہی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ مزید نصیحتیں بھی فرمائیں گے۔ مثلا ایک جگہ فرمایا گیا، اگر تم طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ پہ توکل رکھو، یعنی سب سے طاقتور انسان وہ ہے جو اللہ پہ توکل رکھتا ہے۔ طاقتور کیوں ہے؟ اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی حالات ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا حال ہے آپ کا؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو کہ جس کی منشا پر کائنات چلتی ہو۔ تو اس سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، تمہاری منشا پہ کائنات چل رہی ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے اللہ کی چاہت میں اپنی چاہت کو فنا کیا ہوا ہے، تو جو بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ گویا میری مرضی سے ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب انسان اللہ پہ توکل کر لے اور اس کی چاہت میں اپنی چاہت کو قربان کر دے
پھر وہ سب سے طاقتور ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بس اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو، اور اگر استغنا حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پہ اعتماد رکھو، جو تمہارے پاس ہے اس سے نظریں ہٹا لو، اور اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کا مفہوم ہے جو آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی تھی۔ ان آیات میں بھی یہی مفہوم ہے کہ دیکھو کہ اگر اللہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارے یہ بت مل کر وہ نقصان دور کر سکتے ہیں، اور اللہ اگر کوئی رحمت کرنا چاہے تو تمہارے یہ بت اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں، تم بھی سمجھتے ہو تو پھر چھوڑ دو ان بتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، اگر تم نہیں مانتے تو چلتے رہو۔ انی عامل، میں عمل کر رہا ہوں، یعنی میں اپنے طریقے پہ عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چلے گا؟ من یأتیہ عذاب، کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے، یخزیہ، جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ہمیشہ جم کر رہے گا، یعنی وہ عذاب مقیم رہے گا، جانے کا نام نہیں لے گا، جم کے رہے گا۔ تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، برحق۔ اے پیغمبر، ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے آپ پر یہ کتاب برحق نازل کی ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، اب جو شخص راہ راست پر آ جائے گا، فَلِنَفْسِهِ، تو اپنے ہی بھلائی کے لیے آئے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہی اختیار کرے گا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ اپنی گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ کی کبریائی کی بات پہلے بھی آپ بارہا سن چکے ہیں کہ جو کائنات کے تمام لوگ اللہ کی بغاوت کرنے لگ جائیں تو اللہ کی سلطنت میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی، اور اگر سارے لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں تو اللہ کی سلطنت میں رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ آدمی جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، ہدایت پر آئے گا اسی کو فائدہ ہوگا، نقصان کا اگر گمراہی پر چلے گا تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی آپ کا کام پہنچانا ہے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے پیغمبر آپ کا کام پہنچانا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ حساب کس نے لینا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے لینا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے لینا ہے۔ تو اس میں دین کی دعوت دینے والوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ دین کی دعوت دینے والے کا کام کیا ہے؟ پہنچانا، منوانا نہیں، پہنچانا ہے، اور اس کو راہ راست پر لانے کا ہر طریقہ آزمانا ہے۔ اب اگر وہ نہیں مانتا تو منوانا تو آپ کا کام ہی نہیں تھا، آپ کا کام پہنچانا تھا۔ آپ پوری توانائی لگا کر پہنچا چکے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ سرخرو ہوگے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ جل جلالہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر روح ڈالی ہے، اور جب آدمی سوتا ہے تو یہ روح اس سے الگ ہوتی ہے، اس لیے تو انسان خواب دیکھتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو کر مختلف جگہوں پر گھومتی پھرتی ہے، صرف اس کی نفس چلتی ہے، اس کا سانس چلتا ہے۔ بعض حضرات نے اس کی تشریح ایک اور طریقے سے کی ہے کہ روح کی دو قسمیں ہیں۔ ایک روح حیوانی کہلاتی ہے، جو کہ ماں کے پیٹ میں انسان کی بناوٹ اور اس کی تخلیق سے ہی اس کے ساتھ رہتی ہے، اس وقت سے لے کے اس کی موت تک اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اسی روح حیوانی کی وجہ سے انسان کی سانس چلتی ہے، اس کی نفس چلتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر روح الہی ہے، جو کہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس میں ڈالی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا آگے جا کے، اس کا عمل کیسا ہوگا۔ اب جب آدمی سوتا ہے تو روح حیوانی تو اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی نفس چلتی ہے، اس کا سانس چلتا ہے، لیکن وہ روح الہی اس سے الگ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر مختلف جگہوں پہ گھومتی پھرتی ہے۔ بسا اوقات اس کی ملاقات زندہ یا مردہ روحوں سے ہو جاتی ہے، جیسے آدمی خواب دیکھتا ہے کہ وہ دنیا سے گئے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، تو اس کی وہ جو روح الہی اس سے الگ ہوتی ہے، وہ سیر کرتی پھرتی ہے اور مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔
اب اگر اس آدمی کی قسمت میں اٹھنا ہے نیند سے، تو نیند سے اٹھ جاگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی جو روح الہی ہے اس کو واپس لوٹا دی جاتی اور پھر وہ اٹھ جاتا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے مقدر میں نیند سے جاگنا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جانا ہے، تو روح الہی تو پہلے سے نکل چکی ہے، وہ واپس نہیں آتی، اور جو روح حیوانی اس کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے اس کی سانس چل رہی ہے وہ بھی اس سے نکل جاتی۔ تو جی اللہ جل جلالہ نے عجیب و غریب نظام بنا رکھا ہے قدرتوں پر مبنی۔ اس لیے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے کہ نیند جو ہے وہ موت ہی کی بہن ہے۔ آدمی جب سوتا ہے تو وہ آدھا مر چکا ہوتا ہے، اسے ارد گرد کی کوئی خیر خبر نہیں ہوتی کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی یہ قدرت اس آیت میں انسان کو جتلا رہا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ یعنی جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے مکمل طریقے سے، اس کی روح کا اس کی جسم سے پھر کوئی ایسا واسطہ نہیں رہتا کہ اس کا جسم سانس لے گا یا اس کو غذا کی ضرورت ہوگی، وہ پھر مکمل طریقے سے اس کو الوداع کہہ دیتی ہے موت کے وقت۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی فی منامہا، ان کو بھی نیند کی حالت میں، یعنی نیند کی حالت میں ان کی بھی روح قبض کر لیتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ روح الہی جو اللہ کی طرف سے اسے نصیب ہوتی ہے وہ نیند کے وقت اس کے جسم سے پرواز کر جاتی اور اس کی نبض چلتی رہتی ہے روح حیوانی کی وجہ سے، اور جب اس نے جاگنا ہے ابھی اس کی زندگی موجود ہے تو وہ روح الہی اس کو واپس لوٹا دی جاتی ہے، پھر وہ جاگ جاتا ہے اور پھر اپنے کام انجام دیتا ہے۔ اس لیے جب انسان سوتا ہے تو اسے دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم باسمک اموت و احیا، کہ یا اللہ میں آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں اور آپ ہی کے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب انسان جاگتا ہے تو کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں موت دی تھی۔ یعنی یہ نیند جو موت کی بہن ہے یہ ہمارے اوپر حاوی ہوئی تھی، اس کے بعد اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نیند ہی کی حالت میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ فجر کے وقت کتنی مساجد سے اعلان ہوتے ہیں کہ رات کو فلاں کا انتقال ہو گیا۔ تو رات کو سوتے ہوئے ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات صاف کر کے سونا چاہیے۔ معاملات صاف کرنے کا مطلب توبہ طائب ہونا چاہیے۔ دن کے تمام تر انسان کے جو معمولات ہیں، رات سوتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس پر ایک طائرانہ نگاہ دوڑانی چاہیے سرسری، کہ میں نے کہاں کہاں اللہ کو ناراض کیا ہے، اس پہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جہاں جہاں آپ کو لگے کہ یہ میں نے نیک کام کی ہے اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ یہ 1-1.5-2 منٹ کا کام ہے کہ آپ فوراً سوچیں کہ اچھا میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے، میں نے تلاوت کی ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، میں نے والدین کی خدمت کی ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، میں نے بیوی بچوں کے حقوق پورے کیے ہیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے، میں نے رشتہ داروں کی خدمت کی ہے، الہی آپ کا شکر ہے۔ کوئی اور نہیں کیا، آپ کو یاد آتی ہے، شکر ادا کر۔ اور جہاں آپ کو لگے کہ یہ نماز مجھ سے لیٹ ہو گئی، تلاوت مجھ سے نہیں ہوئی، ذکر اذکار میں نے نہیں کیے، یا والدین کے حق میں کوتاہی ہوگی، بیوی بچوں کے ساتھ تلخی ہو گئی، تو ان تمام چیزوں پر ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ ہم دوبارہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد دعا مانگی اللہم باسمک اموت و احیا، اور سو جائیں۔ تو اس طریقے سے جب انسان اپنی نیند کو بہتر بناتا ہے، سونے کے وقت کو بہتر بناتا ہے، تو اس کے روزانہ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور وہ احتساب کا عادی بنتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ یہ تصور کر لیں کہ میں سونے لگا ہوں، روح میری نکل جائے گی، خدا جانے واپس آئے گی یا نہیں۔ تو دعائی ہمیں ایسی سکھائی گئی ہے نیند سے پہلے، اور یہ صورتحال بھی ہمیں بتائی گئی ہے کہ دیکھو نیند کے وقت میں تمہاری جو روح ہے وہ تو پرواز کر جاتی، اللہ کا اذن ہوگا تو واپس آئے گی۔ تو آدمی سوتے ہوئے یہ تصور کر لے کہ پتہ نہیں روح واپس آنی ہے یا نہیں ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں، یعنی جن کو ابھی موت نہیں آنی ہوتی تو ان کی بھی روح اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ اب آگے اس کی تفصیل ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے۔ فَيُمْسِك، روک لیتا ہے اللہ، کس کو؟ روح کو، جو نیند کی حالت میں نکلی ہوئی ہے اللہ اسے روک لیتا ہے۔ کن کی روح ہے؟ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا، ان کی روح روک لیتا ہے، وہ واپس نہیں آتی۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ،
اور دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی دوسری روحوں کو لوٹا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے الی اجل مسمی، ایک محدود مدت تک، جب تک اس کی زندگی باقی۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے نیند کا کتنا نظام بنا رکھا ہے قدرتوں پر مبنی، تو انسان اس پہ غور و فکر کرے، اپنے خواب پر ہی غور کر لے کہ مجھے خواب آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں، پھر اس کو اس حقیقت کا ادراک ہوگا کہ یہ تو روح پرواز کر چکی ہوتی ہے، مختلف جگہوں سے وہ مل کے آتی ہے۔ یاد رکھیے یہ خواب بڑی عجیب چیز ہے اور اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا ہر خواب سچا ہو اور وہ روح کی ملاقات پر مبنی ہو۔ بسا اوقات انسان دن میں جو سوچتا رہتا ہے توہمات کی شکل میں، وہی خواب کی شکل میں منعکس ہو کے اس کے سامنے آتا ہے۔ کہا جاتا ہے جو انسان زندگی میں جتنا سچا ہو اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوتے ہیں۔ اب آپ تصور کر لیں کہ اگر آپ سچے ہیں بہت زیادہ تو پھر اپنے ہر خواب کو سچا سمجھیں۔ سب سے عظیم سچی ہستی اللہ کے پیغمبروں کی ہوتی ہے، تو ان کا خواب بھی وہی پر مبنی ہوتا ہے، ان پیغمبروں کا خواب وہی ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو اس پہ عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں تو آپ نے پھر عمرے کے لیے رخت سفر مانگا، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ عام آدمی کا خواب حجت نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتا۔ تو جو آدمی جتنا سچا ہو تو خواب سچا ہوگا۔ میں اور آپ سچ جھوٹ ملا کے بولتے رہتے ہیں تو ہمارے خواب بھی ملے جلے ہوتے ہیں۔ بہت سارے خواب توہمات پر مبنی ہوتے ہیں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو سچ بھی ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے کوئی بشارت ہوتی ہے یا اللہ کی جانب سے کوئی انذار ہوتا ہے، یعنی کسی بات پر انسان کو توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، تو اس طرح کے خواب انسان دیکھ لیتا ہے۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیں، لوگ خوابوں کی تعبیر کے لیے ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم یہ کوئی اکیڈیمک علم نہیں ہے کہ ایک آدمی نے پڑھا ہے اور پڑھتے پڑھتے اسے خوابوں کا علم آ گیا ہے۔ یہ ایک الہامی علم ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے ائمہ میں سے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ ہر آدمی کے اعتبار سے تعبیر الگ ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی ایک تعبیر ہے، دوسرے آدمی نے بعینہ ہی وہی خواب دیکھا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی بھی وہی تعبیر۔ اس لیے خوابوں کی کتابوں سے دیکھ کر بھی اپنے خوابوں کی تعبیر کے پیچھے نہ پڑا کریں۔ میں تو یہی مشورہ دیا کرتا ہوں کہ خواب کی تعبیر جاننے کے پیچھے نہ پڑیں آج کل کے حالات میں۔ وجہ یہ ہے کہ ایسا آدمی خال ہی آپ کو ملے گا جسے واقعتاً خوابوں کی تعبیر کا علم آتا ہو، اور پھر اگر وہ خواب کی تعبیر آپ کو بتا دے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو آپ اس کو روک لیں گے، کیا ہو جائے گا؟ اس کو روک سکیں گے، یا یہ نہیں ہونے والا تو آپ اس کو حاصل کر لیں گے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے خواب دیکھا، آپ خود غور و فکر کر لیں۔ آپ کو لگے کہ برا خواب ہے تو بسا اوقات برے خواب سے انسان اسی وقت جاگ جاتا ہے، تو اس وقت ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بائیں طرف تھتکارتے ہوئے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لو۔ شیطان ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو بائیں طرف 3 دفعہ تھو کرتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھ لو۔ تو سب سے پہلا اقدام تو یہ ہوتا ہے کہ اگر برا خواب دیکھنے سے آپ جاگ جائیں تو اس طریقے سے اعوذ باللہ پڑھیں، اور پھر اگلے دن آپ غور کر لیں کہ یہ برا خواب تھا، تو بجائے کسی کے پاس آنے جانے کے آپ صدقہ دے دیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کر لیں کہ الہی بظاہر یہ خواب برا ہے، آپ اس کی برائی کو مجھ سے دفع کر لیجیے، ختم کر لیجیے، اور پھر اس وقت تک یہ صدقہ دیتے رہیں جب تک اس خواب کی ہیبت آپ کے دل پر باقی ہو۔ جب بھی یاد آئے صدقہ دے دے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں کہ الہی یہ مجھ سے دور کر دیجیے، اور اگر آپ کو لگے کہ اچھا خواب ہے تو صلاۃ الشکر پڑھ لیں اور کچھ صدقہ دے دیں کہ الہی بظاہر ہی اچھا ہے، آپ اس کو میرے حق میں اچھا کر دیجیے۔ اس نسخے پہ عمل کریں گے تو عافیت میں رہیں گے، ورنہ جگہ جگہ جائیں گے اور جیب بھی خالی کریں گے اور سچی جھوٹی تعبیریں بھی لائیں گے۔ اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ خواب کی تعبیر ایسی چیز ہے کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کی تعبیر نہ دی جائے وہ بند رہتے ہیں، اور جیسی تعبیر دی جائے پھر کھل جاتے ہیں، پھر ویسے ہوتا ہے۔ ایسے ہوا ہے تاریخ میں کہ کسی جاہل آدمی نے کسی کے اچھے خواب کی غلط تعبیر دی تو اس کے ساتھ ویسے ہی ہوا،
اللہ نے اس کے لیے اس کو خواب اس کا ایسا تھا کہ اچھا تھا، لیکن معبر نے غلط تعبیر دی، کوئی اس نے اس میں کوئی مطلب کسی عیب کی نشاندہی کی تو پھر ویسے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ بے وقوف آدمی کے سامنے خواب کی تعبیر بھی ذکر نہ کریں۔ یہ جو لوگ مزاح میں بعض اوقات کہہ دیتے ہیں آپ کا خواب سن کے کہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا، ان جملوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ویسے ہو بھی جائے گا۔ آسان نسخہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے خواب ذکر ہی نہ کریں۔ خواب کے بارے میں، نیند کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جن کے بارے میں اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے تو ان کی روح ان کو نہیں لوٹائی جاتی، اور اس میں یعنی یہ جو تمام اللہ کی قدرت ہے اس میں فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، بھلا کیا ان لوگوں نے اللہ کے بغیر کچھ سفارشی گھڑ رکھے ہیں؟ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے، جبری شفاعت کریں گے۔ یہ بات پہلے بھی بارہا آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ شفاعت کا عقیدہ برحق ہے، لیکن اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ شفاعت ہوگی لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر شفاعت کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے جو نیک لوگ ہیں وہ شفاعت کرتے ہیں، نیک صلحاء امت کے علماء، نیک حفاظ، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کا حق دے رکھا ہے، لیکن وہ شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے؟ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شفاعت ہوگی لیکن اللہ کی اجازت سے۔ اہل مکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت تو بہر صورت سفارش کریں گے، اور ان کو اللہ نے فلاں فلاں اور فلاں اختیار دے رکھے ہیں، اور ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں زبردستی یہ بات منوائیں۔ تو یہی بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ کیا تم لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارشی گڑھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ سفارش کریں گے؟ ان کی کیا مجال ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہ آپ کہہ دیجئے کہ چاہے نہ یہ کوئی اختیار رکھتے ہوں، ولا یعقلون، نہ کچھ سمجھتے ہوں، یعنی نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے نہ یہ کچھ سمجھتے ہیں، پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ شفاعت کریں گے؟ نہ یہ کچھ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، اور پھر بھی تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ یعنی انہیں عقل اور شعور کی طرف لایا جا رہا ہے کہ کچھ عقل سے کام لو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش تو ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اس کی اجازت سے جس کو اختیار ملے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام تر بادشاہی اسی کے قبضے میں ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اہل مکہ کی یہ عادت تھی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو وہ بھڑک اٹھتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے، آپ نے اگر یہ کہنا بھی ہے کسی نے کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے تو ہمارے بتوں کا بھی ذکر کرو۔ بتوں کے بغیر اگر کوئی صرف اللہ کا وحدہ لا شریک کا ذکر کرے تو وہ بھڑک اٹھتے تھے۔ یہ ان کی فطرت تھی، اور اس سے ملتی جلتی عادت ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے اگر توحید بیان کی جائے، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے تو لوگ اتنی متوجہ نہیں ہوتے، اور جھوٹے پیروں فقیروں کے جھوٹے کرامات سنائیں تو لوگ بڑے متوجہ ہوتے ہیں، واہ واہ بھی کرتے ہیں۔ آپ کرامتیں سنائیں کہ فلاں پیر نے جو ہے وہ سمندر میں غوطہ لگایا تھا تو لوگ سنیں گے، فلاں پیر جو ہے وہ یہ کر کے لایا تھا تو لوگ سنیں گے۔ کرامات برحق ہیں، کرامات اولیاء برحق ہیں، لیکن وہ درست طریقے سے ثابت تو ہوں۔ اور پھر زیادہ زور کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی توحید پہ ہونا چاہیے۔ اولیاء کو اگر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ انعامات دے رکھے ہیں تو وہ اللہ نے دے رکھے ہیں نا۔ تو اولیاء کی کرامات اپنی جگہ، لیکن پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا وہ سچی بھی ہیں یا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسی عجیب و غریب کرامات بیان کی جاتی ہیں کہ ان سے انسان کا جو عقیدہ توحید ہے وہی کہیں دور چلا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ تصور بنا رکھا ہے کہ نیک آدمی کو تو کوئی ما فوق الفطرت ہونا چاہیے، اسے یعنی پانی پہ کوئی چل کے دکھائے تو لوگ اس کو سب سے بڑی کرامت سمجھیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر پانی پر چلنا کرامت بڑی ہے یہ، تو پھر مچھلیاں سب سے بڑی پیر ہیں۔ اگر ہواؤں میں تیرنا یہ بہت بڑی کرامت ہے تو پھر تو یہ پرندے سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ کہ انسان سنت پہ عمل کرے۔
غالباً جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص رہا کوئی 10 سال تک، وہ کوئی ہمارے جیسا تھا، وہ یہ توقع کر رہا تھا کہ اب یہ حضرت اڑیں گے یا یہ پانی پہ مصلی بچھائیں گے یا یہ کوئی شکل تبدیل کریں گے، تو وہ انہی انتظاروں میں رہا ہوگا۔ تو 10 سال کے بعد اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو حضرت نے اسے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ان 10 سالوں میں تم نے مجھ سے کوئی خلاف سنت کام دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو پھر فرمایا اس سے بڑی کرامت تم کیا تلاش کرتے ہو؟ تو یہی تو مطلب اصل وہ ہے کہ انسان سنت پر عمل کرے۔ کسی جگہ ایک بزرگ کا واقعہ پڑا تھا کہ انہیں پتہ چلا، غالباً ہندوستان میں تھا تقسیم سے پہلے، انہیں پتہ چلا کہ بستی کے باہر سے کوئی بڑے بزرگ گزر رہے اپنے مریدین کے ساتھ، تو وہ ان کی ملاقات کے اشتیاق میں باہر نکلے کہ ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اب جب وہ باہر نکلے، کوئی ریتلا علاقہ ہوگا یا راستہ ہوگا، پگڈنڈی ہوگی، تو کسی نے بتایا کہ وہ یہاں سے گزر کر آگے چلے گئے اور یہاں انہوں نے نماز پڑھی۔ تو وہ جو ملاقات کے لیے عالم تشریف لائے تھے تو وہ آگے بڑھے اور ان کے نماز پڑھنے کی ہیئت کو دیکھنے لگے کہ مٹی پہ نشان لگ گئے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے سجدہ اس طرح کیا تھا کہ ہاتھ کانوں کے لو کے برابر نہیں تھے۔ تو وہ وہیں سے واپس آ گئے کہ جو آدمی سنت کے مطابق سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ کیا بزرگ ہوگا اور کیا وہ پیر ہوگا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ایک آدمی سنت کے مطابق کتنا عمل کرتا ہے۔ آپ ہمارے معاشرے پر غور کر لیں تو وہی تمام چیزیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں جو کچھ بگڑی ہوئی حالت میں اہل مکہ کے ہاں تھی یا بگڑی ہوئی حالت میں بت پرستوں کے ہاں ہیں، تو وہ ذرا کچھ ریفائن شکل میں ہمارے معاشرے میں ہے کہ سنت پر عمل ہے یا دین کا پیغام ہے، اس کو ہمارے ہاں اتنا زیادہ لوگ اس کو شوق سے نہیں سنتے، نہ شوق سے دیکھتے ہیں، بس انہونی چیزیں تلاش کرتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو کرنٹ لگا کے وہ ادھر پھینک دے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ بہت بڑا بزرگ ہے، چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی کپڑے اتار دے، کوئی بال بڑھا لے، تو یہ چیزیں ہمارے ہاں بزرگی کی علامت سمجھی جاتی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سب توہمات ہیں، خرافات ہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے وہ سب سے بڑا بزرگ ہے، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیں، سب سے بڑے بزرگ بن جائیں گے۔ تو یہاں فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب کبھی تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو بیزار ہو جاتے ہیں قلوب، دل، کن کے؟ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب کبھی تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو یہ لوگ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں کہ ہاں اب جو ہے وہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ بتوں کا ذکر ہو رہا ہے یا پیروں کی جھوٹی کرامات ذکر ہو رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اونچ نیچ ہے، اونچ نیچ اس طریقے سے کہ کچھ لوگ اس حد تک مبالغے کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ پیروں فقیروں کی طرف بہت زیادہ جھوٹی کرامات منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ ہم سرے سے کرامات کا انکار کر دیں یا اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگوں کا انکار کر دیں، تو یہ دوسری انتہا ہے۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک اور برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، برگزیدگی کی ابتدائی شرط یہ ہے کہ سنت پہ عمل کرتا ہو، یہ ابتدائی شرط ہے اور یہ کافی بھی ہے، ابتدائی بھی ہے اور کافی بھی ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام ظاہر کر دیتا ہے جو عمومی عادت کے خلاف ہے تو اس کو ہم اس کی کرامت سمجھتے ہیں، اور یہ کرامات برحق ہیں، اولیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، لیکن اس میں مبالغہ کرنا اور جھوٹ اس میں ملا کر مبالغے کے ساتھ پیش کرنا یہ پھر غلط ہے۔ تو انتہاؤں سے بچتے ہوئے اعتدال کے راستے پر چلنا چاہیے۔ قل، آپ کہہ دیجیے، اللہم، اے اللہ، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، ہر غائب اور حاضر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، کن باتوں میں؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔
یعنی یہ جو مشرکین کی حرکتیں ہیں ان سب کو چھوڑ کر اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیے اور یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ زمین و آسمان کو آپ نے پیدا کیا، ہر قدرت کے خالق آپ ہیں، اور بندوں کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں، جو بھی تنازعات ہیں، ان کا فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ ابن مسیب رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، ان سے منقول ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ اس آیت میں اللہ کی کبریائی کا بیان ہے، تو جو آدمی اللہ کی اس کبریائی کے بیان کے بعد اللہ سے دعا کرے گا تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کرے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، یعنی زمین میں جو بھی مال و دولت ہے وہ سب ان کے پاس ہے اور اس کے برابر اور بھی ہے، تو قیامت کے دن وہ کیا کریں گے؟ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے کے طور پر دینے لگیں گے۔ کہ دنیا میں تو ایک ایک پیسے کے لیے دوسرے کا حق مارتے ہو، قیامت کے دن حالات یہ ہوں گے کہ یہ دنیا کا سارا مال تمہیں مل جائے تو تم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سارا مال بطور فدیے کے دینے کے لیے تیار ہو کہ بس یہ عذاب ٹل جائے، یہ تمام مال ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین پر زلزلہ بونچال آئے گا، زمین اپنا بوجھ باہر نکالے گی، کہا جاتا ہے کہ اس بوجھ میں وہ تمام ذخائر، وہ تمام خزانے بھی شامل ہیں جو زمین کے اندر ہیں۔ وقال الانسان ما لها، تو انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو گیا، یہ مال کہاں سے نکل رہا ہے؟ تو اس دن انسان افسوس کرے گا کہ اچھا یہ ہے وہ مال کا ڈھیر، یہ ہے وہ بے وقت مال کہ جس کے ایک ذرے کے لیے میں دنیا میں دوسرے کا حق مارنے سے دریغ نہیں کرتا تھا، اور جس کے پیچھے میں اس حد تک پڑا ہوا تھا کہ میں نے خدا کو بھی فراموش کیا تھا، سنت کی تعلیمات کو بھی فراموش کیا تھا، اور یہ مال کتنا بے وقت ہے کہ آج اس کے ڈھیر پڑے ہیں، کوئی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اس وقت تو ہر آدمی کو نیکیوں کی پڑی ہوگی۔ تو یہی بات قرآن کریم ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو آج مال کے پیچھے پڑے ہو، کل قیامت کے دن دنیا کا سارا مال، یعنی آج تو انسان بہت زیادہ کما لے گا تو کوئی ارب کما لے گا نا، کوئی 50 ارب کما لے گا، 100 ارب کما لے گا، اس سے زیادہ وہ کتنا کمائے گا ایک زندگی میں؟ تو یہ تو بہت تھوڑی سی چیز ہے نا دنیا کی مجموعی دولت میں۔ ساری دنیا کی ساری کرنسی، ساری دنیا کا سارے معدنیات، جو بھی دنیا میں مال سمجھا جاتا ہے وہ سارا اور اس کے برابر اور بھی وہ آدمی کو مل جائے تو قیامت کے دن آدمی کہے گا کہ یہ سارا میں فدیے میں دے۔ تو آپ غور تو کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی حقیقت ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ کیا ہے مال، یہ 5-10 ہزار روپیہ تم حرام کما کر خوش ہوتے ہو، یا سرمایہ دار اپنے ورکر کے منہ سے، اس کے بچوں کے منہ سے لقمہ چھین کر اپنے بچوں کو کھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ورکر کو کم تنخواہ دینا، زیادہ ڈیوٹی لینا، یہ بھی تو ظلم ہے نا، یہ بھی تو اس کے بچوں کے منہ سے لقمہ کھینچنے کے مترادف ہے۔ تو سرمایہ دار غور کر لینا کہ کتنا مال میں جمع کر لوں گا، کل قیامت کے دن میں اس مال کا کیا کروں گا؟ ایک لمحے کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان سارا مال دینے کو تیار۔ قیامت کا دن تو بہت دور ہے، اسی دنیا میں انسان غور کر لے تو جب آدمی پر بیماری آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سارا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا پیشاب رک جائے، وہ پیشاب کرنے کے قابل نہ ہو، اللہ وہ صلاحیت چھین لے، تو اس کو فیکٹری بھی بیچنی پڑ جائے، قربان کرنی پڑ جائے، اس کو سارا کچھ قربان کرنا پڑ جائے، تو وہ اس ایک صلاحیت کی واپسی کے لیے قربان کرے گا یا نہیں؟ تو آدمی کو غور کرنا چاہیے نا کہ اس مال کی کتنی حیثیت ہے۔ کمانے سے اللہ نے منع نہیں کیا، محنت کرے آدمی کمائے، لیکن جو کمانے کے آداب ہیں اور جو خرچ کرنے کے لوازمات ہیں ان کو پورا کرے، پھر کرے جو کرے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی جانب سے ان کے سامنے آئے گا وہ کچھ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ یعنی اس وقت وہ حالات ان کے سامنے آئیں گے کہ دنیا میں ان کے حاشیے خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ اچھا قیامت کے دن یہ بھی ہونا ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی قیامت کے دن۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ یعنی دنیا میں جو بھی کرتوت ہیں قیامت کے دن ان کے اثرات انسان کو گھیرے ملیں گے۔ آگے انسان کی اسی بے وفا فطرت کا ذکر ہے
کہ جب اس پہ مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف جاتا ہے، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں ہوں، یہ دولت میری، یہ مال میرا، یہ گھر میرا۔ جیسے قارون نے کہا تھا کہ یہ دولت تو میں نے خود اپنی صلاحیت کی بنیاد پر کمائی ہے، اسی کا ذکر ہے یہاں۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کسی نعمت سے نوازتے ہیں، قال، تو یہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ تو مجھے ہنر کی وجہ سے ملی ہے، کہ میرے پاس علم ہے، ہنر ہے، یہ مال تو میں نے کمایا ہے۔ بل ہی فتنہ، بلکہ یہ آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قد قالها الذین من قبلہم، یہی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی تھی، قارون نے کہی تھی۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کام نہیں آیا۔ یہاں مال کو فتنہ کہا گیا کہ آزمائش ہے۔ آزمائش کس طرح ہے؟ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ دے کر آزماتا ہے کہ یہ بندہ شکر کرتا ہے یا پھر اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہے، اور لے کر آزماتا ہے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا پھر قابو سے باہر ہوتا ہے اور بے جا فریادیں کرتا پھرتا ہے۔ تو مالدار بھی آزمائش میں ہے اور غریب بھی آزمائش میں، غریب صبر کی آزمائش میں، مالدار شکر کی آزمائش میں۔ بسا اوقات جب انسان کو کامیابی پر کامیابی ملتی ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی جانب سے کہیں استدراج تو نہیں ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو نعمت پر نعمت دیتا چلا جاتا ہے، اور وہ بندہ ناشکری پر ناشکری کرتا چلا جاتا ہے۔ ادھر سے نعمتوں میں اضافہ، کامیابیاں ہی کامیابیاں، ادھر سے اس کی ناشکری میں اضافہ، تو گویا اللہ کی جانب سے اسے ڈھیل دی جاتی ہے، وہ اپنی بدعمالیاں بڑھاتا جاتا ہے، پھر ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ تو بسا اوقات جب کسی کو کامیابی پر کامیابی ملتی ہے تو اسے بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ یہ تبلیغی جماعت کے بانی تھے، اللہ نے ان کا پیغام بہت پھیلایا تھا، ان کی دعوت کو اللہ نے کامیاب کیا تھا۔ تو مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جب وہ بیمار تھے، غالباً مرض الموت میں تھے، تو مفتی شفیع رحمہ اللہ ان کے پاس گئے عیادت کے لیے، تو دیکھا کہ وہ بہت مغموم ہیں، غمگین ہیں۔ تو پوچھا کہ حضرت آپ غمگین کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جس بات کو میں لے کے اٹھا تھا وہ اب بہت زیادہ پھیل رہی ہے، تو مجھے خوف اس چیز کا ہے کہ یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے، کہ اللہ کی جانب سے میری آزمائش میں اضافہ ہو رہا ہو، کہ وہ مشن جو ہے وہ عام ہو رہا ہے۔ تو مفتی شفیع رحمہ اللہ نے انہیں تسلی دی اور عرض کیا کہ حضرت اگر یہ استدراج ہوتا اللہ کی جانب سے تو آپ کو اس کے استدراج ہونے کا خیال بھی نہ آتا۔ یہ جو آپ کے دل میں خیال ہے، خوف ہے، تقوی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ استدراج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہمارے اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، بڑے علماء ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کی زندگیوں کو پڑھنے سے انسان کو دین پر عمل کرنے کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے۔ جب آدمی دیکھتا ہے کہ یہ نیک آدمی دین پر کیسے عمل کرتا رہا ہے، مقصود تو اللہ ہے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، لیکن ان نیک لوگوں کے عمل اور ان کی جو پریکٹس رہی ہے اپنی زندگی میں، اس کو پڑھ کر اور دیکھ کر انسان کے اندر سلیقہ آتا ہے، حکمت آتی ہے کہ دین پہ عمل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ مال کیا ہے؟ فتنہ ہے، اور مال پر مال اللہ دیے چلے جا رہا ہے، تو پھر زیادہ ڈرنا چاہیے کہ یہ کہیں بڑی آزمائش تو نہیں ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں انہی پر آ پڑیں۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا، اور من ہؤلاء، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا، یعنی ان اہل عرب میں سے جو ظالم ہیں، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کی کمائی کی برائیاں بھی ان قریب ان پر آ پڑیں گی۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور یہ عاجز نہیں کر سکتے، یعنی یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے، اللہ کا بھیجا ہوا عذاب یہ دور نہیں کر سکیں گے۔ کل قیامت کے دن سب دیکھیں گے کہ مال کس طریقے سے کمایا تھا، اس کا وبال کیا ہے۔ اولم یعلموا، اور کیا انہیں نہیں معلوم، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور وہی تنگی بھی کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔
نہیں، رزق اللہ کی جانب سے ہے، مل کر رہنا ہے، تو رزق کمانے کے لیے غلط راستہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ اللہ نے جتنا رزق آپ کے لیے لکھا ہے اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ رزق آپ کو مل نہ جائے۔ جو چیز آپ کو ملنی ہی ملنی ہے، انسان سارا دن اس کے پیچھے کھپاتا ہے، اور جس چیز کے لیے اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، اس کے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، انسان اس کو فراموش کر کے بیٹھا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے۔ کیا کہہ دیجئے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ عرب کے لوگوں نے چونکہ زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ کیے تھے، کہ بچیوں کو درگور کیا ہے، زندہ درگور کیا ہے، ڈاکہ زنیاں کی تھیں، اور مختلف بڑے بڑے گناہ تھے، تو وہ بسا اوقات پریشان ہوتے تھے کہ ہم اگر اسلام لے بھی آئیں تو کیا یہ گناہ جو ہم کر چکے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ تم نے جو اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اور اگلی آیات میں اس کا طریقہ کار بھی بتایا گیا کہ کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اور آئندہ کے لیے نیک عمل پر برقرار رہنا پڑے گا۔ یہ دو شرطیں پوری کر لو، یہی توبہ کی شرائط ہیں۔ توبہ کا سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماضی پر شرمندہ ہو۔ اگلا قدم یہ ہے کہ زبان سے توبہ کے کلمات کہے۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ پھر نیک عمل پر برقرار رہے، اور پھر انسانیت اور بشریت کے تقاضے سے جہاں غلطی کر لے پھر یہی کام کرے۔ تو یہی مفہوم یہاں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سب گناہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ وانیبوا الی ربکم، اور تم اپنے پروردگار سے لو لگاؤ، واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ بس یہ کام کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ من قبل اس کے ان یأتیکم العذاب، کہ تمہارے پاس عذاب آ پہنچے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ عذاب آنے کے بعد پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ واتبعوا، اور پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو بہترین باتیں تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں ان کی، یعنی اللہ نے جو تم پر بہترین باتیں نازل کی ہیں قرآن کریم کی شکل میں، ان کی پیروی کرو۔ من قبل اس کے ان یأتیکم العذاب بغتہ، کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ انتظار نہ کرو، عذاب اچانک آ سکتا ہے، موت اچانک آ سکتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں ذرا ہفتے کے بعد تلاوت شروع کروں گا، یا میں ذرا کچھ سیٹ ہو جاؤں پھر نمازیں شروع کروں گا، یا یہ فلاں گناہ کا میں شکار ہوں تو چلیں ذرا کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں پھر میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا۔ اس انتظار میں نہ رہو، اچانک موت آ جائے گی، موت آئے گی تو کیا کرو گے؟ اس لیے نیک کام فوری طور پر کر لو، اس میں دیر نہ کرو، نمازیں شروع کرنے میں دیر نہ کرو، اگر نوافل پڑھنے کا ارادہ ہے تو اس میں دیر نہ کرو۔ جو اللہ نے جب آپ کے دل میں ڈال دیا ہے تو انسان کو پھر نیک کام کرنے کے لیے عملی قدم اٹھانا چاہیے۔ کیا خبر زندگی کا موقع دے یا نہ دے۔ غالباً حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے یا کسی صحابی کے بارے میں کہ جب وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس کے پاس تو موقع نہیں رہا، میرے پاس موقع ہے تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا سے گیا ہوا شخص وہ کچھ نہیں کر رہا، کر بھی نہیں سکتا اعمال نامہ بند، میرے پاس ابھی موقع ہے تو میں کچھ کر لوں، ورنہ کیا ہوگا؟ حسرت کرے گا۔ اور حسرت کا ذکر آگے ہے، ان تقولا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں یہ کہنا، کہ کسی شخص کو پھر یہ کہنا پڑے، ان تقول نفس، کہ کسی شخص کو یہ کہنا پڑے، یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی ہے، یعنی اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں جو میں نے کمی کی ہے اس پہ افسوس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ او تقول، یا کوئی یہ کہے، لو ان اللہ ہدانی، اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا، لکنت من المتقین، تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہوتا۔ او تقول، یا کوئی یہ کہے، حین تر العذاب، جب عذاب کو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، پھر یہ کہے، لو ان لی کرہ،
کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ یعنی یہ وہ حسرت کے کلمات ہیں جو قیامت کے دن لوگوں کو کہنے پڑیں گے۔ اس لیے اللہ نے پہلے سے بتا دیے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، نیک راستے پر چلو، ورنہ کل پھر اس طریقے سے حسرت کرتے پھرو گے، اور پھر ثم لا تنصرون، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ بلا، کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی۔ جب انسان یہ کہے گا نا کہ کاش مجھے ہدایت مل جاتی یا مجھے ایک موقع اور مل جائے، تو کہا جائے گا موقع تجھے دیا نہیں تھا، آیات تمہارے پاس آئی نہیں تھی، تم نے کیا کیا، فَكَذَّبْتَ بِهَا، تم نے انہیں جھٹلایا، وَاسْتَكْبَرْتَ، اور بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں شامل رہا۔ ان آیات کو پڑھنے سے یہ آدمی اپنے نفس کو یہ تسلی نہ دے کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں نا، یہ تو کافروں کے بارے میں ہے۔ ہم سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ قرآن تمہارے پاس آیا تھا، تم اس پہ ایمان رکھتے تھے، اس کو وقت کتنا دیتے تھے، پڑھتے کتنا تھے، تلاوت کتنی کرتے تھے، غور کتنا کرتے تھے، عمل کتنا کرتے تھے، اور تمہارے ذمے اس کے پیغام کو آگے بھی پہنچانا تھا نا، تو آگے کتنا پہنچایا تھا۔ تو ہر آدمی کو خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ، کہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، کیا دیکھیں گے، وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا میں تو وہ بڑے کر و فر میں پھرتے تھے، لیکن نافرمان تھے، تو قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وَأَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِ، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے، اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد کو پہنچا دے گا۔ یعنی جو لوگ دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مراد ان کو دے دے گا۔ لا يمسهم السوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی، ولا هم يحزنون، اور نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وهو على كل شيء وکیل، اور وہی ہر چیز کا رکھوالا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، سارے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، رزق کا خزانہ ہے، طاقت کا خزانہ ہے، یہ سب کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین و آسمان کی کنجیاں یہ کلمات ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، بیدہ الخیر، یحیی و یمیت، وہو علی کل شیء قدیر۔ کہ یہ جو کلمات ہیں، یہ گویا کہ زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں۔ یعنی جو آدمی یہ کلمات کہتا ہے اور پھر اس کے اوپر یقین بھی رکھتا ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کنجیاں عطا کر دیتا ہے، یعنی اسے پھر ہر قسم کی خیر مل جاتی ہے۔ تو آدمی یہ ایمان رکھے کہ زمین و آسمان کے تمام خزانے کس کے پاس ہیں، اللہ کے پاس، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، ذکر اذکار کرے، اللہ جل جلالہ اس کو پھر ہر چیز عطا کرے گا، اس کی مرادیں پوری کرے گا۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد، کہ کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو۔ اہل مکہ یہ مطالبہ کرتے تھے نا کہ ہمارے بتوں کی طرف آ جاؤ، اور کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی تم کرتے ہو۔ یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ افغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی، اعبد کسی اور کی میں عبادت کروں، تأمرونی تم مجھے حکم دیتے ہو، مجھے مشورہ دیتے ہو، ایسے تو نہیں ہوگا، ہم تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے، کہ تم سے اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی۔ کیا بات کہی گئی تھی؟ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارا عمل ختم ہو جائے گا، غارت ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، لہٰذا
اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کے بجائے تم اللہ ہی کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ مطلب شرک کوئی کرے گا تو کیا ہوگا، اس کا عمل ختم ہو جائے گا، لہٰذا اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ یہ جو زمین و آسمان ہے یہ سب کچھ گویا اس کی ہتھیلی میں ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام زمین و آسمان کو لپیٹ کر اپنے ایک ہاتھ میں رکھے گا، اور پھر فرمائے گا کہ کون ہے زمین کا کہ کہاں گئے وہ لوگ جو زمین میں بادشاہت کا دعویٰ کرتے تھے، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں تمام تر کبریائی کا مالک۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں جمع کر لے گا۔ اب یہاں اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے، تو میں پہلے بھی بارہا عرض کرتا آیا ہوں کہ یہ متشابہات میں سے ہے، کہ ہاتھ کا معنی تو ہمیں معلوم ہے کہ ید کا معنی ہاتھ ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہم پھر یہی کہیں گے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، یہ لفظ متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی ہمیں معلوم ہے لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم، اور اس کے کیفیت کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی معتدل مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ بعض حضرات نے اس سے مراد قدرت لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو بہرحال یہ قیامت کے حالات کا ذکر ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، یعنی اللہ کی جو ان کو قدر کرنی چاہیے تھی، جو اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی، وہ انہوں نے حاصل ہی نہیں کی۔ حالانکہ اللہ کی قدرت کیا ہے، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے کے سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ کر پھر فرمائے گا کہ کہاں گئے وہ دنیا میں بادشاہ، آج ہے کوئی بادشاہ، کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا میں بڑائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جس کا یہ ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہاں سے لے کر اس صورت کے آخر تک قیامت کے حالات کا ذکر ہے۔ اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ قیامت کا مطلب کیا ہے، دنیا کے اس نظام کو لپیٹ دینا۔ یہ سورج ہے یہ بے نور ہو جائے گا، چاند ہے یہ ختم ہو جائے گا، پورا یہ نظام فلکی ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس زمین کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا۔ سور جب پھونکا جائے گا قیامت کا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں مختلف آیات کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کو کہتے ہیں نفخہ فزع، اس سور کے پھونکے جانے سے سب لوگ گھبرا اٹھیں گے۔ دوسرا جو سور پھونکا جائے گا جس کا ذکر اس آیت میں ہے وہ ہے نفخہ صاعق، کہ اس نفخے کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے ان پر موت طاری ہو جائے گی۔ اور تیسرا جب سور پھونکا جائے گا وہ ہے نفخہ قیام، کہ اس کے بعد پھر سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، جو ابھی قیامت کے وقت مرے تھے وہ بھی، اور جو سینکڑوں سال پہلے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی سب اٹھ جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا، سب جائیں گے میدان حشر کی طرف۔ اور کیسے جائیں گے، متقی لوگ اعلیٰ سواریوں پر جائیں گے، اور گناہگار لوگ قسم پرسی کی حالت میں جائیں گے۔ کچھ لوگ پیدل چلیں گے، کچھ لوگ گھسٹتے ہوئے جائیں گے، اور کچھ لوگ چہرے کے بل جائیں گے۔ جس آدمی کے جیسے اعمال ہوں گے اسی طریقے سے اس کے ساتھ سلوک ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام نے سور اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان گویا سب کچھ اس کے اندر ہے، اور جب وہ سور پھونکے گا تو یہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کیا ہو جائے گا، ملیمیٹ ہو جائے گا۔ یعنی زمین و آسمان سے بھی وہ سور بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں اس طریقے سے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی۔ عرش کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ یہ اگر کسی بہت بڑے صحرا میں ایک چھلا چھوٹا سا رکھ دیا جائے تو یہ چھلا گویا کہ پوری کائنات ہے، اور وہ پورا جو صحرا ہے بڑا وہ اللہ کے عرش کی مثال ہے۔ یعنی تو مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے نا کہ یہ زمین و آسمان، اس پوری کائنات، اس کی وسعت عرش کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جتنے چھوٹے سے چھلے کی ایک بہت بڑے صحرا کے مقابلے میں ہوتی۔ تو یہ سب نظام اللہ ختم کر دے گا۔ اب جب میدان حشر قائم ہوگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی زمین بچھائے گا، نئی کائنات پیدا ہوگی۔
زمین بھی نئے سرے سے بچھائی جائے گی، وہ یہ زمین نہیں ہوگی، اور اس زمین کو اللہ تبارک و تعالی روشن کرے گا، اور وہ روشنی سورج اور چاند کی نہیں ہوگی، وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوئی روشنی ہوگی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جیسے چاندی ہوتی ہے تو چاندی کی طرح چمکیلی زمین اللہ بچھائے گا، اور اس کے اندر سے سلوٹیں اس طرح نکل جائیں گی جیسے قصائی جانور کی کال کھینچتا ہے اور اس کو پھر کھینچ کر سیدھی کرتا ہے۔ آج تو زمین میں اونچ نیچ ہے نا، کہیں پہاڑ ہے، کہیں ڈھلوان ہے، کہیں اترائی ہے، کہیں چڑھائی ہے، تو قیامت کے دن جو اللہ زمین بچھائے گا وہ سب ایک طرح ہوگی، ایک قسم کی اور چمکدار، اور وہ چمک سورج اور چاند کی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کسی اللہ کی قدرت پر مبنی کسی نور کی ہوگی۔ اب اس زمین کے اوپر کیا ہوگا؟ میدان حشر قائم ہوگا، لوگ پیش ہوں گے، ہر ایک کے سامنے اس کا نامہ اعمال ہوگا، ایک ہوا چلے گی اور اس کے چلنے کے نتیجے میں تمام نامہ اعمال اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں چلے جائیں گے خودکار نظام کے تحت، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ اب نیک لوگ تو خوش ہوتے پھریں گے، جا کے دکھائیں گے کہ دیکھو یہ ہے میرا نامہ اعمال، اقرؤوا کتابی، پڑھو آج میرا نامہ اعمال، دیکھو اتنا اچھا نامہ اعمال۔ اور جو برے لوگ ہوں گے وہ بیچارے حسرت کرتے پھریں گے، منہ چھپاتے پھریں گے۔ اب اس کے بعد جن کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے تو انہیں ہانکا جائے گا، جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے اس طریقے سے ہانکا جائے گا انہیں جہنم کی طرف، اور جہنم کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے، داروغے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کریں گے اور کہیں گے کہ کیا تمہیں دنیا میں سمجھایا نہیں گیا تھا؟ تمہاری طرف پیغمبر نہیں آئے تھے؟ تمہارے لیے اللہ نے ہدایت کے اسباب نہیں پیدا کیے تھے؟ کیوں نہیں تم نے ہدایت حاصل کی؟ ان بیچاروں کے پاس پشیمانی کے سوا اور کیا ہو۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہوں گے، اور جنت کے دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا درخت پیدا کیا ہے جس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں۔ ایک چشمے میں جنتی نہائے گا تو اس کی ساری تھکن اور سب کچھ دور ہو جائے گی، اور دوسرے چشمے سے وہ پانی پیے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک صحت عطا کرے گا اور ایک تندرستی عطا کرے گا، اور پھر جب وہ جنت کی طرف جائے گا تو دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، فرشتے اس کو سلام کریں گے، اس کو تحیات پیش کریں گے، اس کا استقبال کریں گے، اور اس طریقے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہی حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اگلی آیات میں بیان فرمائے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو آسمان اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ اب یہ جسے اللہ چاہے جن کو یہاں استثناء دیا گیا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف آراء ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے غالباً مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت محفوظ رکھے گا موت سے 4 فرشتوں کو، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت کو۔ یہ چاروں محفوظ رہیں گے، ان پر موت طاری نہیں ہوگی۔ پھر بعد میں ان کی بھی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قبض ہو جائے گی، اور سب سے آخر میں پھر ملک الموت کو اللہ کہے گا کہ تو بھی مر جا، اس پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ اب کائنات میں کوئی زندہ سانس لینے والا باقی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ این الملوک، کہاں ہیں بادشاہ؟ انا الملک، بادشاہ تو میں ہوں، کہاں ہیں وہ دنیا میں لوگ جو اتراتے پھرتے تھے؟ تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، تو وہ سب لوگ پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی۔ یہ وہی زمین ہوگی جو حشر کے بعد اللہ بچھائے گا، اور یہ نور کون سا ہوگا؟ پروردگار کی طرف سے ہوگا، یہ والا سورج اور چاند کا نہیں ہوگا۔ ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، ہر ایک کے پاس چلا جائے گا۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور انبیاء اور سب گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا۔ انبیاء اللہ کی بارگاہ میں امت کے حق میں گواہی دیں گے، اور اسی طریقے سے شہداء بھی، یہ مختلف گواہ۔ وقضی بینہم بالحق، اور لوگوں کے درمیان بالکل برحق فیصلہ کیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہو اعلم بما یفعلون، اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔
اب جب یہ فیصلے ہو جائیں گے اب اس کے بعد جنت اور جہنم جانے کی باری ہوگی۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں ہانکا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس یعنی جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور اس کے یعنی جہنم کے محافظ ان سے کہیں گے جہنمیوں سے، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن یعنی آج کے دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے ہوں، کیا آئے نہیں تھے؟ قالوا بھلا، وہ کہیں گے بے شک آئے تھے لیکن ہم نے نافرمانی کی، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچی ہو کر رہی۔ قیلا، کہا جائے گا، ادخلوا، کہ ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، واپسی یہاں سے نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور تو کریں کہ انسان کا تصور ختم ہو جاتا ہے کہ آخر انسان کب تک جہنم میں رہے گا۔ جہنم میں رہنا اور جنت میں رہنا یہ لامحدود ہے، انسان کا تصور محدود ہے، تو محدود چیز کے ذریعے لامحدود کا ادراک کیسے ہوگا؟ تو آدمی ادراک بھی نہیں کر سکتا، آپ کی سوچ جواب دے جائے گی کہ آخر یہ کیسے ہوگا، لیکن اللہ کہہ رہے تو یہ ہوگا۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کیونکہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا جو تکبر سے کام لیتے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ رکھا تھا انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا۔ یومئذ، ایک اور جگہ اس کے بارے میں وفدہ ہے کہ وفد کی شکل میں، جیسے دنیا میں وفود کو اعزاز کے ساتھ لے جایا جاتا ہے، تو اسی طرح اہل جنت کو بھی اعزاز کے ساتھ لے جایا جائے گا اور اہل جہنم کو ہانکا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے یعنی جنت کے پاس، وفتحت ابوابہا، جبکہ اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے، وقال لہم خزنتہا، اور اس کے محافظ یعنی جنت کے دربان ان سے کہیں گے، سلام علیکم، سلام ہو آپ پر، طبتم، خوب رہے آپ لوگ، اچھے لوگ ہو، فادخلوها خالدین، اب آپ اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے یعنی جنتی، الحمدللہ، تمام تر شکر اللہ کا ہے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس سرزمین کا ایسا وارث بنایا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں، یعنی آج اللہ نے ہمیں اس جنت کی زمین کا مالک بنایا، ہم جہاں چاہیں اس میں ٹھکانہ بنائیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، ثابت ہوا کہ بہترین انعام عمل کرنے والوں کا ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش، کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے، وقضی بینہم بالحق، اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کر دیا جائے گا، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہنے والے کہیں گے کہ تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔